میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. یہ مجھے ایک مدینہ شریف کے ایک عالم دین نے بتائی, اور وہ 40 سال سے مدینہ شریف میں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں, بہت پیارے انسان ہیں. تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ شیخ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا ہے, پناہ مانگی ہے اس عورت سے جو جلدی بوڑھا کر دے. یہ حدیث رسول, مفہوم حدیث, اور یہ میری ٹیم کوٹ بھی کر دے, لگا دے گی اس کا ریفرنس. آپ کے ذہن میں فوراً یہ حدیث سن کے کیا خیال ہے؟ میں چپ ہو گیا. میں نے کہا میں نے سنی ہوئی ہے لیکن خیال کہتے نہیں ویسے. میں نے کہا تو کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ بوڑھا ہونا باڈی کے ساتھ جڑا. انہوں نے کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہے. یہ بڑے دھیان سے سنیے گا فاطمہ, نقطہ ذرا سنیے گا. ایک ایسا بندہ جو 40 سال سے مدینہ شریف میں پڑھا رہا ہے, وہ کہتے جی اس کا تعلق آپ کے اورا کے ساتھ. کچھ لوگوں کا اورا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں, وہ آپ کو بوڑھا کر دیتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ سادہ ان کو ٹاکسک, بندہ ٹاکسک ہے. کیا اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں ٹاکسک؟ ایٹریبیوٹس میں مٹیریلسٹک اپروچ, مٹیریلسٹک اپروچ پہلی چیز. ٹھیک ہے, عورت مٹیریلسٹک ہوگی, مرد یا عورت دونوں. یہ چیز میں سننا چاہ رہی تھی. نمبر 2 ایگو. ایگو, جس کو بھی حقار محسوس ہوتا ہے نا, جس کو بھی لگتا ہے آئی ایم سپیریئر, میں مجھے زیادہ پتا ہے, تمہیں پتہ ہی کچھ. او بھائی اس کی اپنی امپورٹنس ہے, آپ کی اپنی امپورٹنس ہے. میں سمجھانے کے لیے چلو صرف کہہ رہتا ہوں, یہ ایک بندہ فرض کرو بیوروکریٹ ہے, اور ایک جو محترمہ ہے وہ ڈاکٹر, دونوں کی شادی ہوگی. یہ اس کو کہ تمہیں کیا پتا شہر کیسے چلتا ہے, اور یہ اسے کہ تمہیں کیا پتا کہ جی میڈیکل میں نیفروٹک سنڈروم کیا ہوتا ہے. تو وہ اپنی ڈومین کا علم ہے یا اپنی ڈومین کا علم ہے. جس کو یہ لگتا ہے نا کہ اس کو کچھ نہیں پتا, یہ یاد رکھیے 80s میں ریسرچ ہوئی ہے, اور ہزاروں کپلز پہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ جب بھی کسی ریلیشن میں حقار آتا ہے, اہنکار آتا ہے, ایگو آتی ہے, وہ ریلیشن نہیں بچتا. 87% ریلیشن کے ختم ہونے کا چانس ہے جس میں یہ دوسرا ٹاکسک ہونے کی نشانی ہے. آپ نے سب مٹیریلزم, مٹیریلسٹک اپروچ, ایگوئسٹک, تھرڈ مینوپولیٹو. کچھ لوگوں کے نا بچپن برے ہوتے ہیں, ان کو بیڈ چائلڈ ہوڈ ملا ہوتا ہے. بروکن فیملیز نہیں, بروکن نہیں ہوتے, اور زیادہ خطرناک ہوتے. بروکن کا تو پتہ چلو بروکن ہے, ٹھیک ہے, کسی کو بولی کیا, کسی نے بیڈ ریلیشن ماں باپ کا دیکھا, کسی کے پاس کوئی اچھی مثال نہیں, کسی کو رشتے کی سینس ہی نہیں ہے, کسی کو فیئرز دیے گئے, کسی کو دبایا بہت گیا, سنب کیا گیا, بلی کیا گیا. اب وہ برا بچپن لے کے چل رہا ہے, اس کی لاش کندھے پہ, اور وہ مینوپولیٹ کرے گا. اچھا پھر ٹاکسک مینیپولیشن میں کیا کرتے ہیں؟ مینوپولیشن یہ کہے گا کچھ, کرے گا کچھ, ہوگا کچھ, بتائے گا کچھ. بڑے سمپل ہے, قابل اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 5ویں جو ہے نا وہ ہے لائلک بندہ. لائلک ایک لو سیلف اسٹیم کی علامت. لائلک کا مطلب یہ ہے اپنی ڈیسیژن پاور نہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے فاطمہ. جو مرد عورت کے لیے اپنی بیوی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا معافی کے ساتھ, وہ مرد نہیں ہے. وہ مرد نہیں ہے جو سٹینڈ نہیں لے سکتا. میں اس کا یہ مطلب نہیں کہتا کہ فلمی انداز کہ وہ کھڑا ہو گیا عامر خان یا سلمان خان بن کے, اور پیچھے بیوی کھڑی ہے اور سامنے پوری دشمن کی فوج ہے. نہیں, دیکھو لائف میں نا عورت کو پروٹیکشن چاہیے. کیسے چاہیے؟ ایک منٹ, یہ سوال میں اس سے ہیلپ ہوگی بہت سی خواتین کی. بہت سی خواتین میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں جو ہمارا ہسبینڈ ہے وہ اپنی ماں کو آدھی تنخواہ بھیج دیتا ہے, وہ ہماری جو پرسنل ڈیسیجنز ہیں ماں سے کرواتا ہے, اس سے ہوتا ہے کہ ہماری پرسنل لائف امپیکٹ ہوتی ہے. حالانکہ وہ خواتین کے بارے میں کہہ سکتی ہوں قاسم وہ بہت اچھی ہیں, وہ گھر کو سمیٹنے والی ہیں. کمزور مرد ہے نا جی, کمزور مرد. کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ غلط رویہ. دیکھیں اس کا بیلنس ہے. میں یہ نہیں کہتا ماں کا حق نہیں دینا چاہیے, ماں کا حق دینا چاہیے, لیکن ایک آپ کی اسٹینڈنگ ہے, ایک آپ کا کھڑا ہونا ہے, ایک آپ کا چیزوں کو کیری کرنا ہے, رشتوں کو کیری کرنا ہے. یار اگر آپ اتنے ہی ماما بوائے ہو, نہ کرو شادی. نہ کرو. کیوں کرائی ماما نے شادی؟ How would you define جب ایک آدمی کی شادی ہو جائے تو اس کو کیسے ماں اور بیوی میں بیلنس رکھنا چاہیے؟ فوری طور پہ نا ایک لسٹ بنائے کہ میرے حقوق کیا ہیں اور میرے فرائض کیا ہیں ہر رشتے میں. بیوی کے رشتے میں, اگر میری بیوی زندگی میں ایک آئی ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی نے اپنا جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا, کسی گھر میں پلی بڑھی ہے, یار آپ کے پاس آ گئی ہے, حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں. سیم ماں کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے, حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں. ہم نے نا بڑے جذباتی قوم ہے, ہم نے ماں باپ کے ادب کو نا تھوڑا سا کوئی نارمل کے علاوہ ڈیفینیشن بنائی ہے. لائک بچے اسکولوں کالجوں کے بچے میرے سوال کرتے ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میری ماما کہتی ہے کہ نہیں تم نے پائلٹ بننا ہے, اور اگر نہ بنے تو میرے بیٹے ہی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کہتے ہیں. ڈائلاگ کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے یار. زندگی کے فیصلوں کو عقل سے پرکھ کے ڈسکس کر کے. میرے زندگی کے درجنوں ایسے ڈسیزنس ہیں جو میں نے والد صاحب سے پوچھا, مشاورت کی اپنی مرضی ہے, اور کہا جی میں ذمہ دار ہوں. وقت
اس میں سے درجنوں میں سے کوئی 8-10 صحیح ہو گئے ہیں, 2-4 نہیں بھی صحیح ہوئے. لیکن یہ بچوں کو فیصلہ کرنے کی پریکٹس کروائیں گے تو ماما بوائے پاپا بوائے نہیں بنیں گے وہ. جب آپ ہر فیصلے میں کہیں گے نہیں جی میری چلنی ہے, تو یار کبھی آپ نے نہیں ہونا دنیا میں, کبھی آپ نے قبروں میں چلے جانا, ان بچوں نے رلنا ہے, ان کے بچوں نے رلنا ہے, ان کی بیویوں نے رلنا ہے. تو مہربانی فرمائیں ان کو فیصلہ کرنے دیں. تو یہ 5واں جو میں نے بتایا ٹاکسک ریلیشن, یہ ٹاکسک پرسن کی نشانی. پھر نہ کچھ لوگ ہوتے نیگیٹو ہیں, وہ ہر چیز کا منفی پہلو بتائیں گے.